اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الرحمن کی ایک آیت کی تسبیح صرف ایک بار کر لو، گھر، دولت، پیسہ، رزق، جادو ٹونا، بندش، تمام مسائل کا فوری حل۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سورۃ الرحمن کی بس ایک آیت پڑھ لینا، آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ پیسہ، دولت، شہرت، گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بے شک یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہی سورۃ الرحمن کی یہ ایک آیت کا وظیفہ کر لینا اور آج ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجیے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت اور رزق کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ نسلوں کو بٹھا کر اگر کھلانا چاہتے ہو، کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو۔ ناظرین گرامی، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کہاں سے پورے کریں، کیسے پورے کریں۔ یہ ایک وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ کو اپنی پریشانی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وظیفہ اللہ پاک کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، جب تک آزمائیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا اور بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو محترم ناظرین یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو 2-3 دن بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، سورۃ الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، ناظرین کرام، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں کہ جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ آخری حقیقت انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، قرآن میں جو لفظ مماعن غیر اسن ہے، یہ آسن ہے لفظ یا اسن ہے؟ تو آپ نے فرمایا، گویا تو نے باقی سارا قرآن سمجھ لیا ہے۔ اس نے کہا، میں مفصل کی تمام صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس، مجھے خوب یاد ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون کون سی 2 برابر والی صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت میں مفصل کی سب سے پہلی صورت ناظرین کرام یہی سورۃ الرحمن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو جنات ہی بہتر جواب دیتے رہے۔ میں نے جب ان کے سامنے سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت
والا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلاً کہ ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی چیز دعا میں سے اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ناظرین گرامی، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے وہ مانگ لیجئے، اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیجئے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیجئے، یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کیجئے اور اس کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھیے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر ناظرین کرام آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اس طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین گرامی وہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین، اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام، چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ یوں پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ اس آیت مبارکہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک 1 بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل 11 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق 11 بار پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین کرام، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور اپنی ساری مشکلات، ساری حاجات اللہ کو بتانی ہیں، اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی اور انسان کے احسن اخلاق ہیں، اور باطنی نعمت معرفت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال، منصب، مرتبہ، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار ہی کیوں ذکر فرمائی گئی، اس سے کم یا زیادہ بار کیوں نہیں ذکر فرمائی؟ تو ناظرین، یہ تعداد تو ایسی ہی ہے، اس لیے اس خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں؟ اس کی توجیہ دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔
مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ ہم انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار کرتے ہیں اور نہ کبھی ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر آذان کی آواز سے ایک مسلم گھرانے میں شروع ہوا اور نماز جنازہ پر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم کسی ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافی نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں کہ اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا اور بحیثیت مسلمان ہی ہماری انشاءاللہ موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے کی توفیق آپ کو اور مجھے عطا فرمائے، جو مانگ سکے وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔